السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرا نام ولید حسن ہے اور یہ ویڈیو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں جو پاکستان آرمی میں جانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 27 جون سے 27 جولائی تک جو ہے وہ پاکستان آرمی کی جو ہے بھرتیاں آئی ہوئی ہیں۔ 27 جون 27 جون سے 27 جولائی جو 2022 یہ پاکستان آرمی کی رجسٹریشن کی ڈیٹ ہے۔ 27 جون سے یہ بھرتیاں شروع ہوئی تھیں اور اس کی آخری ڈیٹ جو ہے لاسٹ ڈیٹ وہ ہے 27 جولائی۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے آپ کو کون کون سی اسناد کی ضرورت ہے جو آپ اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر یا ریجمنٹل سینٹر میں لے کر جانی۔ تو اس کے لیے اگر آپ آرمی میں ہونا چاہتے ہیں، مختلف جو ہے کیٹیگریز میں جابس آئی ہیں، اس میں سپاہی بھی ہے اور بھی مختلف کیٹیگری میں جابس آئی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف سپاہی اور کلرک کی جو ہے جابس اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سپاہی کے لیے کم سے کم میٹرک چاہیے، میٹرک ہونی چاہیے، سائنس میں ہو یا آرٹس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میٹرک ہونی چاہیے، کم سے کم جو ہے ڈی گریڈ ہونا چاہیے۔ تو کلرک کے لیے جو ہے انہوں نے مانگا ایف ایس سی یا آئی سی ایس اس میں کی ہو، ایف اے کم سے کم آپ نے سی گریڈ میں کیا ہو تو آپ کلرک میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کلرک میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو کم سے کم اگر آپ نے ایف اے میں اگر ڈی گریڈ سے پاس کیا ہے تو آپ کلرک کے لیے اپلائی کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سپاہی کے لیے یا کلرک کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے کون کون سی اسناد لے کر جانی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ڈومیسائل، آپ کسی بھی صوبے سے کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا جو لے کے جانا ہے اصل۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو اصل آپ کے اسناد ہیں وہ کون کون سی لے کر جانی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو کاپیز ہوتی ہیں وہ کتنی لے کر جانی ہے۔ اصل جو آپ کا ڈومیسائل ہوتا ہے وہ آپ نے لے کر جانا۔ اگر آپ کلرک میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ اگر کمپیوٹر ڈپلومہ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ان لوگوں کے چانسز زیادہ ہیں جن کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہوگا، کم سے کم 1 سال کا کمپیوٹر ڈپلومہ جن کا ہوگا، ان لوگوں کو ان کے زیادہ چانسز ہوں گے کلرکوں میں ہونے کے۔ آپ نے جو اپنا آئی ڈی کارڈ جو آپ کا ہے کمپیوٹرائزڈ اصل آئی ڈی کارڈ وہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو جن کا اصل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، مطلب کہ جو 18 سال سے جو کم ہیں، ان کا جو بے فارم ہوتا ہے وہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 4 پکچرز لے کر جانی ہیں۔ تو یہ آپ کے ہوگی اصل جو ہے جو آپ کے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ وہ ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، لے کر جانا ہے کمپیوٹر ڈپلومہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کا اوریجنل لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ کمپیوٹرائز جو ہوتا ہے وہ اپنے اوریجنل لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد بے فارم اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اپنا بے فارم جو ہے اوریجنل لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد اپنی جو پکچرز ہیں 4 وہ آپ نے لے کر ساتھ لازمی جانی ہیں۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ اپنی جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے ان کی کتنی کاپیز لے کر جانی ہے۔ تو اگر آپ نے سپاہی میں کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس میٹرک ہے تو میٹرک کی جو آپ کی اسناد ہوگی، میٹرک کی سند ہوگی، اس کی آپ نے 2 کاپیاں لے کر جانی ہیں۔ آئی سی ایس کی ہے تو اس کی بھی جو سند ہوتی ہے اس کی آپ نے 2 کاپیاں لے کر جانی ہیں۔ اس کے بعد ڈومیسائل کی بھی 2 کاپیاں کروانی ہیں اور وہ بھی لے کر جانی ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کی بھی 2 کاپیاں لے کر جانی ہے۔ آئی ڈی کارڈ اس کی بھی 2 کاپیاں، بے فارم اس کی بھی 2 کاپیاں۔ بے فارم ان کے لیے ہوتا ہے جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا، مطلب کہ جن کی ایج جو ہے 18 سے لیس دین 18 ہوتی ہے، 18 سے کم ہوتی ہے، ان کے لیے بے فارم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4 پکچرز لے کر جانی ہے۔ یہاں میں ایک چیز بھول گیا ہوں، وہ ہے آپ کا فادر کا آئی ڈی کارڈ کی بھی 2 کاپیاں آپ نے ساتھ لازمی لے کر جانی ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے تصدیق کروا کر جانی ہے۔ یہ جتنی بھی کاپیاں آپ نے لے کر تصدیق کروانا ہے کسی سرکاری دفتر سے، کسی سرکاری افسر سے۔ سرکاری افسر کے کم سے کم آپ 17 یا 18 گریڈ کے جو افسر ہوتے ہیں ان سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں، ان سے آپ نے تصدیق کروانی ہے۔ اور
پھر آپ نے تصدیق کروا کر لے کے جانی ہے۔ اگر آپ تصدیق نہیں کروا کر لے کے جائیں گے اور ویسے ہی چلے جائیں گے تو یہ کاپیاں منظور نہیں ہوگی، آپ نے یہ تصدیق لازمی کروانی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے تصدیق کروا کے لے کر جانی ہے۔ یہ میٹرک کا آپ نے سرٹیفکیٹ کی 2 کاپیاں، ایف اے ایف ایس سی آئی سی ایس کی 2 کاپیاں، ڈومیسل کی آپ نے 2 کاپیاں، کمپیوٹر ڈپلومہ کی 2 کاپیاں، آئی ڈی کارڈ کی 2 کاپیاں، اپنے فادر کے آئی ڈی کارڈ کی 2 کاپیاں، بے فارم ان کے لیے جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ان کے لیے بھی 2 کاپیاں۔ تو یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ اہم چیزیں ہیں، ان کو آپ نے اگر آپ پاک آرمی میں ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو، ان اپنی اسناد کو ساتھ لازمی لے کر جانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔